ہانیہ میری مان تو اب جلدی سے یہاں سے نکلتے ہیں، اگر حویلی کا کوئی بندہ آ گیا تو قیامت آ جائے گی۔ نوری نے ہانیہ کا بازو پکڑ کر اسے کھینچا تو وہ بیزاریت سے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولی، کوئی نہیں آئے گا، تھوڑی دیر اور بیٹھو، مجھ سے نہیں گھر واپس جایا جاتا۔ ایک تو چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں اور وہ ابھی گرمی سے تپ رہے ہیں، دیکھو نا یہاں پر کتنی پیاری اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، قسم سے کبھی کبھار دل کرتا ہے کہ پورا دن یہیں پر بیٹھی رہا کروں۔ اس کی بات سن کر نوری گہری سانس خارج کرتے ہوئے اس کے برابر میں ہی بیٹھ گئی تھی۔ دراصل وہ دونوں اس وقت سردار کبیر خان کے باغ میں موجود تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ کچے آموں سے انصاف کر کے فارغ ہوئی تھی اور اب درخت کے نیچے بیٹھی ٹھنڈی ہواؤں کے مزے لے رہی تھی۔ ہانیہ کو تو کسی چیز کا ڈر ہی نہیں تھا، لیکن نوری بار بار خوف سے پیچھے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اندر داخل ہو جائے۔ ہانیہ نے اس بار اسے غصے سے گھورتے ہوئے کہا، تم یہاں پر چین سے کیوں نہیں بیٹھ سکتی ہو؟ کیونکہ یہ میرے باپ کا باغ نہیں ہے، نوری نے ترخ کر جواب دیا۔ وہ بس اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ ویسے تمہاری پڑھائی کا کیا بنا؟ میں نے سنا تھا کہ تیرے چاچے نے تجھے شہر بھیجنے سے منع کر دیا، اب تو کیا کرے گی؟ نوری کے سوال پر ہانیہ نے گہری سانس خارج کی۔ اب میں کر ہی کیا سکتی ہوں، بس آرام سے بیٹھ کر تیری طرح اپنے دلہے کا انتظار کروں گی۔ اس کے لہجے میں نفرت کو محسوس کر کے نوری بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ہانیہ کو پڑھنے کا بہت شوق ہے، میٹرک میں بھی اس نے ٹاپ کیا تھا، اور اس بات پر اس کے چچا نے مبارکباد دینے کی بجائے اسے گالیاں دی تھی کہ گاؤں کے ہر مرد کی زبان پر تیرا نام ہے، تو نے ہمیں ذلیل کر دیا اور کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ہانیہ کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دے۔ اسے چچا کی جہالت سے بھی زیادہ رونا اپنے اوپر آ رہا تھا۔ اس کی اماں نے اسے چچا سے معافی مانگنے کا کہا تو اس نے صاف انکار کر دیا، لیکن پھر جب اسے پتہ چلا کہ اس کے چچا اس کو ماں سمیت گھر سے نکالنے کا سوچ رہے ہیں تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی معافی مانگنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اسے اپنا گھر اسی وجہ سے ہی زہر سے بھی برا لگتا تھا، کیونکہ وہاں پر اسے ہر وقت چچا اور چچی کے طعنے سننے پڑتے تھے۔ جہاں تک اس کے ابا جان کا سوال تھا تو وہ اس کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، اور اس کی اماں حویلی میں ملازمہ تھی۔ وہ 18 سالوں سے حویلی میں ہی کام کر رہی تھی، لیکن اس کی تنخواہ آدھی سے آدھا چچا کے بٹوے میں جاتی کہ تم دونوں کا سارا خرچہ میں اٹھاتا ہوں، تو مجھے بھی کچھ ملنا چاہیے۔ حالانکہ یہ بالکل جھوٹ تھا، دونوں ایک ہی گھر میں رہتے تھے لیکن کچن الگ الگ تھے۔ فریدہ بیگم کو سب کچھ خود ہی دیکھنا پڑتا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آدھے پیسے اپنے دیور کے حوالے کر دیتی۔ ہانیہ کا دل کرتا تھا کہ وہ یہاں سے کہیں دور بھاگ جائے، لیکن فریدہ بیگم کہتی تھی کہ سر پر مرد کا سایہ بھی ہونا ضروری ہے۔ آج کل کے دور میں 2 عورتوں کا تنہا رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ہانیہ بس ان کے چہرے کو گھور کر رہ جاتی۔ ابھی بھی وہ سب لوگوں سے چھپ کر اس باغ میں نوری کے ساتھ کچھ وقت گزارنے آئی تھی۔ اچانک ہی اسے باہر سے گاڑی رکنے کی آواز سنائی دی۔ نوری یہ سن کر بری طرح سے گھڑبڑا گئی۔ ہانیہ دیکھ، میں نے تجھے کہا تھا کہ کوئی آ جائے گا، اور اگر یہاں پر سردار آ گیا تو وہ ہماری ٹانگیں توڑ دے گا۔ چل یہاں سے نکل، ورنہ ہم کمین زندہ زمین میں گاڑے جائیں گے۔ نوری کی آنکھیں یکدم ہی آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ دوسری طرف ہانیہ کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں وہاں سے کھسکتی، بیرونی دروازہ کھلا اور ایک قداور اور خوش شکل نوجوان باغ کے اندر داخل ہوا۔ وہ اپنے حلیے اور نقوش سے وہ ترکش معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے جبکہ چہرہ غصے سے لال تھا۔ وہ اپنے گاؤں واپس نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن اپنے باپ سردار کبیر خان کی وجہ سے مجبور ہو گیا تھا، اور اب اپنے باپ کے خاص آدمی کے ساتھ گاؤں میں موجود اپنی زمینوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ 2 انجان لڑکیوں کو اپنے باغ میں دیکھ کر اس کا دماغ غصے سے گھوم گیا، جبکہ نوری بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ ہانیہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے پرسکون ہونے کا اشارہ کیا اور اپنا سینہ چوڑا کر کے سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر 2 ٹوک لہجے میں بولی، تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟
وہ اپنے حلیے سے شہر کا معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے انداز اور طور طریقے دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رکا۔ آج سے پہلے کسی نے بھی اس سے اس لہجے میں بات کرنے کی جرت نہیں کی تھی، اور سامنے موجود لڑکی اس کے باغ میں اس کی پراپرٹی پر کھڑی ہو کر اسے آنکھیں دکھا رہی تھی۔ تیمور خان نے اپنے بازو لپیٹے اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے تیکھے لہجے میں بولا، یہ سوال مجھے تم سے کرنا چاہیے کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں اس گاؤں کی سردارنی ہوں۔ اچھا، لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے میرے بابا کی تو صرف ایک ہی شادی ہوئی ہے اور اس میں سے صرف ایک ہی وارث ہوں۔ تمہارے بارے میں نے کبھی بھی نہیں سنا، اور نہ ہی تمہیں کبھی حویلی میں دیکھا ہے۔ یہ سن کر ہانیہ کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ پہچان گئی کہ سامنے کھڑا شخص کوئی اور نہیں بلکہ سردار کبیر خان کا بیٹا ہے، جو حال ہی میں لندن سے اپنی اعلیٰ تعلیم مکمل کر کے واپس آیا، اور جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کوئی بڑا مقصد لے کر آیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مرحوم چچا کو انصاف دلانا چاہتا ہے۔ ہانیہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑتی ہوئی دیکھ کر تیمور خان کو عجیب سی خوشی مل رہی تھی، جبکہ ہانیہ کی زبان اس کے تالو کے ساتھ چپک گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ نوری نے فوراً اسے تیمور کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور منت بھرے لہجے میں بولی، چھوٹے سردار معاف کر دیں، غلطی ہو گئی۔ وہ اصل میں ہم لوگ یہاں پر بس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنے آئے تھے، لیکن وعدہ کرتے ہیں دوبارہ کبھی بھی یہاں کا رخ نہیں کریں گے۔ خدا کا واسطہ ہے ہمیں جانے دے، ہمیں کوئی سزا نہ دیجیے گا۔ تیمور خان کے غصے کے بارے میں سبھی کو اچھے طریقے سے پتہ تھا۔ نوری کے وجود کو لرزتا ہوا دیکھ کر تیمور کو اس پر ترس آ گیا۔ تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ اس نے نوری کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور خود ہانیہ کی طرف متوجہ ہو گیا، جو دل ہی دل میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی، مگر وہ تیمور کو شو نہیں کر رہی تھی۔ مجھے بھی جانے دے، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اس نے تھوک نگلتے ہوئے بامشکل الفاظ ادا کیے۔ تم اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤ گی جب تک تم مجھ سے معافی نہیں مانگ لیتی۔ یہ سن کر ہانیہ کا دماغ گھوم گیا۔ وہ اپنے بازو لپیٹ کر تن کر کھڑی ہو گئی اور دو ٹوک لہجے میں بولی، کس بات کی معافی؟ اس باغ میں بغیر اجازت داخل ہونے کی معافی تو میں آپ کے علم میں اضافہ کر دوں۔ جس زمین پر یہ باغ بنایا گیا ہے وہ ایک بیوہ عورت کی تھی۔ بدلے میں اسے کچھ بھی نہیں دیا گیا تھا، بلکہ اس سے صرف زبردستی یہ زمین چھین لی گئی تھی۔ معافی تو آپ لوگوں کو اس سے جا کر مانگنی چاہیے۔ تم ہوش میں تو ہو، جانتی بھی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ یکدم ہی تیمور خان حلق کے بل دھاڑا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ لڑکی اس قدر بدتمیزی کا مظاہرہ کرے۔ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں ہوں اور جو کچھ کہہ رہی ہوں سوچ سمجھ کر کہہ رہی ہوں۔ ابھی اور تھوڑی دیر پہلے تم نے جو بدتمیزی کی ہے مجھ سے اس کی معافی مانگو۔ میں اس بارے میں بات کر رہا ہوں، اور جہاں تک باغ کا سوال ہے تو فکر مت کرو۔ اب میں آ گیا ہوں، سب لوگوں کو ان کا حق مل کر رہے گا، لیکن سب سے پہلے ہم تمہارے فرائض سے شروع کریں گے۔ چلو شاباش، سٹارٹ ہو جاؤ، اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہلکا سا اس کے قریب ہوا تو وہ خوف سے بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹی، لیکن درخت ہونے کی وجہ سے وہ زور سے اس کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں تم سے معافی نہیں مانگوں گی۔ وہ ابھی تک اپنی ضد پر ڈٹی ہوئی تھی، لیکن میں تو تم سے معافی منگوا کر رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ یہ کہہ کر وہ ہلکا سا اس کی طرف جھکا۔ تیمور خان کی سانسوں کی تپش اپنی گردن پر محسوس کر کے وہ پن پانی مچھلی کی طرح تڑپ کر رہ گئی تھی۔ اس نے سائیڈ سے نکلنے کی کوشش کی تھی۔ تیمور نے فوراً سے وہاں پر اپنے بازو رکھ دے اور دوسری طرف سے بھی اسے اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا۔ مجھے وہ عورتیں شدید زہر لگتی ہیں جو اپنی اوقات بھول کر مردوں کو آنکھیں دکھاتی ہیں اور خود کو بہت بڑی توپ چیز سمجھتی ہیں۔ جب تم لوگ اچھے طریقے سے یہ بات جانتی ہو کہ تم مردوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، تو پھر یہ نخرہ کیسا؟ وہ اس کی باتیں سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ لندن سے ہی پڑھ کر آ رہے ہیں۔ آپ کو تو عورت سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ آپ سے اچھے تو ان پڑھ ہیں جنہیں عورت کی عزت کرنا تو آتا ہے۔ دیکھو لڑکی، میری بات کان کھول کر سنو۔
میں دوبارہ تمہاری بدتمیزی برداشت نہیں کروں گا، اور جہاں تک عزت کرنے کا سوال ہے تو میں ان عورتوں کی عزت کرتا ہوں جو اپنی عزت کروانا جانتی ہے، تم جیسی لڑکیوں کی نہیں جنہیں عزت و ذلت کا فرق ہی نہیں پتا۔ ابھی تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ یہاں پر اگر حویلی کا کوئی ملازم یا پھر میرا باپ آ جاتا تو وہ تمہارا کیا حشر کرتا، لیکن اس کے باوجود بھی تم یہاں پر منہ اٹھا کر چلی آئی۔ صرف اور صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے چکر میں تم نے اپنی عزت کو خطرے میں ڈالا۔ ہانیہ کا جسم یکدم ہی سن ہو گیا تھا۔ یہاں پر تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا، اور تمہارا خاندان بھی کچھ نہیں کر پائے گا۔ اب میری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو جاؤ اور دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ ہانیہ کو کم از کم اس قدر اس سے سخت لہجے کی امید نہیں تھی۔ اس کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ پہلی بار اسے اس طرح سے ذلت اٹھانی پڑی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو آگ لگا دے، اپنا چہرہ چھپا کر جانا، ورنہ اگر کسی نے تمہیں دیکھ لیا تو میں بھی نہیں بچا پاؤں گا۔ یہ سن کر ہانیہ نے فوراً سے اپنے چہرے کو چھپایا اور وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ کافی دیر تک تیمور خان اس کی پشت کو گھورتا رہا تھا۔ پھر اس کی نظر جب زمین پر گھرے جھمکے پر پڑی تو اس نے وہ چھوٹا جھمکا اٹھا کر جیب میں ڈال دیا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے ہانیہ کی بڑی بڑی بھیگی آنکھیں گھوم رہی تھی۔ وہ لڑکی بہت پرکشش تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن تھی تو وہ ایک عورت تھی، اور تیمور کے مطابق عورت کبھی بھی وفادار نہیں ہو سکتی۔ اس نے اپنا ذہن جھٹکا اور تیزی سے باغ سے باہر نکل گیا۔ وہ چھوٹے صاحب باغ کے اندر کون سی لڑکی تھی؟ تمہارا اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، اپنے کام سے کام رکھو۔ چچا شرفو کے پوچھنے پر اس نے انہیں آنکھیں دکھائیں اور گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ خود وہ فوراً سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ گھر پہنچتے ہی ہانیہ نے دوپٹہ بیڈ پر پٹکا اور خود وہیں ڈھیر ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اسی وقت نوری ہانپتی کانپتی دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوئی اور کنڈی چڑھا کر ہانیہ کے پاس بیٹھ گئی۔ شکر کر ہانیہ، لاکھ لاکھ شکر کر کہ ہم زندہ سلامت واپس آ گئے ہیں۔ میری تو روح فنا ہو گئی تھی اس تیکھی نظروں والے شہزادے کو دیکھ کر۔ نوری نے سینے پر ہاتھ رکھ کر لمبی سانس لی۔ ہانیہ نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ اس کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ شہزادہ؟ خاک شہزادہ ہے وہ تو ایک بدتمیز، مغرور اور جاہل انسان ہے۔ نوری، تم نے دیکھا اس کے بات کرنے کا لہجہ؟ اسے لگتا ہے لندن سے پڑھ کر آنے کے بعد اسے زمین پر چلنے والے انسان کیڑے مکوڑے لگنے لگے ہیں۔ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ وہ صرف اس لیے کہ اس کے باپ سردار ہے وہ میری توہین کرے گا۔ اوہ آہستہ بول، تیرا چاچا افضل سن لے گا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ نوری نے ہانیہ کے منہ پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی، جس سے ہانیہ نے جھٹک دیا۔ کیوں آہستہ بولوں؟ کیا غلط کہا ہے میں نے؟ ہانیہ دھاڑنے والے انداز میں بولی۔ بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا کہ عورتوں کو اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ ارے اس سے کوئی پوچھے کہ جس باپ کی کمائی پر وہ پل رہا ہے وہ بھی غریبوں کا خون نچوڑ کر جمع کی گئی ہے۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں وہاں اپنی خواہش پوری کرنے گئی تھی۔ میرا دم گھٹتا اس چھوٹے سے تپتے ہوئے کمرے میں۔ میں صرف 2 پل سکون کی سانس لینے گئی تھی اور اس نے مجھے کمین ہونے کا احساس دلا دیا۔ نوری، میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس کا وہ غرور بھرا چہرہ نوچ لوں۔ وہ کہتا ہے اسے ایسی عورتیں زہر لگتی ہیں جو آنکھیں دکھاتی ہیں، تو سن لے وہ بھی۔ مجھے ایسے مردوں سے گھن آتی ہے جو طاقت کے نشے میں اندھے ہو کر کسی کی مجبوری کا مذاق اڑاتے ہیں۔ نوری نے خوفزدہ ہو کر ہانیہ کے کندھے جھنجھوڑے۔ ہانیہ، ہوش کر، تو پاگل ہو گئی ہے۔ تو جانتی ہے تو کس کے خلاف بول رہی ہے؟ وہ تیمور خان ہے، سردار کبیر خان کا اکلوتا وارث۔ وہ اگر چاہے تو ایک اشارے پر ہمیں اس گاؤں سے کیا اس دنیا سے نکلوا سکتا ہے۔ شکر کر کہ اس نے تجھے چھوڑ دیا، ورنہ تجھے تو سردار کے آدمیوں کا پتہ ہے کہ وہ کس قدر گھٹیا اور بے رحم لوگ ہیں۔ اگر تو ان کے ہاتھ لگ جاتی نا تو تیری جان نہ بچتی اور نہ تیری عزت۔ ہانیہ نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا۔ جس طرح اس نے آج دوپہر میں مجھے ذلیل کیا ہے، اس کے بعد ویسے بھی میری عزت دھوکڑی کی ہو گئی ہے۔ اس نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے کا کہا۔ نوری،
ہانیہ بی بی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑتی، چاہے وہ کوئی سردار ہو یا اس ملک کا وزیر اعظم۔ نوری نے ہانیہ کا ہاتھ تھاما اور منت بھرے لہجے میں بولی، ہانیہ میری مان، تو یہ سب بھول جا، اپنی پڑھائی کا سوچ، اپنی ماں کا سوچ۔ اگر چچا کو ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی کہ تو باغ میں تیمور خان کے سامنے کھڑی تکرار کر رہی تھی تو وہ تجھے زندہ دیوار میں چنوا دے گا۔ سردار کی حویلی میں ہماری حیثیت پاؤں کی جوتی جیسی ہے، وہاں قانون ان کا ہے، زبان ان کی ہے اور انصاف بھی ان کا، تو کیوں اپنی زندگی برباد کرنے پر تلی ہے؟ اس بار میری زندگی نہیں خراب ہوگی، بلکہ اس بار میں ان کو برباد کر دوں گی۔ اگر میں نے اسے معافی مانگنے پر مجبور نہ کیا تو میرا نام بھی ہانیہ نہیں۔ دیکھ، مجھے بتا کہ تو کیا کرنے والی ہے۔ نوری نے سہم کر اس کے چہرے کو دیکھا تو وہ اس کے گالوں کو پیار سے تھپکتے ہوئے بولی، تم ٹینشن نہ لو، تم بس اپنی شادی کی تیاریاں کرو اور مجھے بتاؤ کہ میں تیری شادی میں کون سا جوڑا بنواؤں۔ ہانیہ نے بات ہی چینج کر دی۔ نوری نے بھی خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا، ورنہ اس بحث میں آخر میں اس کے سر میں درد ہونے لگتا۔ دوسری طرف تیمور خان جب سے حویلی واپس آیا تھا تب سے وہ اسی لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا، وہ اس کی نظروں سے سامنے سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ ہر انسان کی ایک قیمت ہوتی ہے، اس کی بھی کوئی نہ کوئی قیمت ہوگی، یہ سوچ کر وہ پراسرار انداز میں مسکرا دیا۔ اسی وقت ہی دادی جان بیٹھک کے اندر داخل ہوئی۔ وہ ان کو دیکھ کر احترام میں کھڑا ہو گیا تھا۔ ارے دادی جان، میں ابھی آنے ہی والا تھا آپ کے پاس۔ میرے بچے، میں کل شام سے تیرا انتظار کر رہی ہوں، لیکن تمہارے پاس تو اپنی دادی کے لیے فرصت ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ تھوڑا سا شرمندہ ہوا۔ بس دادی جان، گاؤں کے کچھ معاملہ دیکھ رہا تھا، اس نے مصروف لہجے میں جواب دیا۔ اسی وقت ہی شرفو چچا نے ایک فائل اس کے سامنے لا کر رکھی۔ وہ اس باغ کی فائل تھی جس کی زمین گاؤں کی غریب عورت کے نام تھی۔ اس زمین کے جتنے بھی پیسے بنتے ہیں اور پچھلے سالوں میں ہم نے اس باغ سے جتنا بھی منافع حاصل کیا ہے، اس منافع کا آدھا اور زمین کی قیمت اس بوڑھی عورت کے حوالے کر دو۔ دادی جان نے یہ سن کر بہت ہی پیار سے اپنے پوتے کو دیکھا تھا، جبکہ شرفو کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ چھوٹے صاحب، یہ آپ کیا کریں؟ اگر بڑے صاحب کو پتہ چلا تو وہ بہت غصہ ہوں گے۔ فی الحال بڑے صاحب یہاں پر موجود نہیں ہیں اور اگلے 2 مہینوں تک وہ یہاں پر آنے والے بھی نہیں ہیں، اس لیے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہی کرو۔ شرفو ابھی بھی کنفیوز تھا۔ اگر تمہیں یہ کام تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے تو مجھے بتا دو، میں تمہارے علاوہ کسی اور کو رکھ لیتا ہوں۔ اس بار شرفو نے فوراً سے وہ فائل اٹھا لی تھی اور باہر کی طرف بھاگا تھا تاکہ یہ کام مکمل کر سکے، ورنہ سر پھرے چھوٹے صاحب کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ وہ واقعی میں اسے اس کی نوکری سے ہاتھ دھونے پر مجبور کر سکتا تھا۔ ادھر دادی جان ایک بار پھر سے دل ہی دل میں اپنے پوتے پر واری جا رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ جب تم واپس آؤ گے تو گاؤں کا سارا نظام تبدیل ہو جائے گا۔ مجھے تم سے بہت سی امیدیں تھیں اور تم میری امیدوں پر پورا اترے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت خوش رکھے اور ہمیشہ دشمنوں سے محفوظ رکھے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پیار سے اس کے چہرے کو تھپکا۔ اب مجھے یہ بتاؤ، شادی کرنے کا کب ارادہ ہے تمہارا؟ پھوپھو جان مسلسل مجھے کالز کر رہی ہیں۔ اب تو فریحہ کی پڑھائی بھی مکمل ہو گئی ہے، اب تو ہاں کر دو۔ دادی جان، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ نہ تو فریحہ اور نہ ہی کوئی اور لڑکی، مجھے ابھی شادی ہی نہیں کرنی، میرا ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے۔ آمنہ بیگم کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تم ہوش میں تو ہو؟ جانتے بھی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارے باپ نے تمہارے چچا کو زبان دی ہوئی ہے، اور اگر اسے تمہاری سوچ کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بہت برے طریقے سے پیش آئے گا۔ میں نے بابا کو زبان دینے کے لیے نہیں کہا تھا، میں انہیں بہت پہلے بتا چکا تھا کہ مجھے فریحہ پسند نہیں ہے، اور آپ اس کی وجہ جانتی ہیں، تو پھر بار بار وہ ذکر کیوں کرتی ہیں؟ یہ کہہ کر وہ غصے سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ یا میرے اللہ، اس بچے کو ہدایت دے، دادی جان نے بے ساختہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ دوسری طرف ان چند دنوں میں تیمور خان نے گاؤں کے سب لوگوں کا ہی دل جیت لیا تھا۔ جس کی جتنی بھی زمینیں تھیں وہ سب ان کے حوالے کر دی گئی تھی، اور اس کے علاوہ غریب کی لڑکیوں کو اٹھانے کا کلچر بھی ختم کر دیا گیا۔ بلکہ ملک خاندان کے جس لڑکے نے 2 دن پہلے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کی تھی،
اسے نہ صرف سزا دی گئی تھی بلکہ اس کا نکاح بھی زبردستی اس لڑکی سے کیا گیا۔ چونکہ یہ چھوٹے سردار کا حکم تھا اس لیے کسی میں بھی بحث کرنے کی جرت نہیں تھی، یہاں تک کہ سردار کبیر کا سوال تھا۔ وہ تو خود بھی ایسی ہی نیچر کے مالک تھے، اس لیے انہوں نے کبھی بھی گاؤں میں رہنے والے بڑے خاندانوں کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کی تھی۔ وہ خود بھی اسی کیٹیگری میں تعلق رکھتے تھے، لیکن تیمور خان ان سے مختلف تھا۔ لندن کی مصروف سڑکوں اور نظام و ضبط سے بندن زندگی نے تیمور کو سکھایا تھا کہ ریاستیں بندوق کے زور پر نہیں بلکہ برابری کے قانون سے چلتی ہیں۔ اس نے وہاں دیکھا تھا کہ انصاف کسی کی جاگیر نہیں ہوتا، اور اسی شعور نے اس کے اندر کے سردار زادے کو مار کر ایک ایسے انسان کو جنم دیا جو خون کے رشتوں سے زیادہ حق کی گواہی کو مقدم سمجھتا تھا۔ ہانیہ بھی پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل تیمور خان کی تعریفیں ہی سن رہی تھی۔ اس کی ماں روز حویلی سے کام کر کے گھر واپس آتی تو تیمور نامہ شروع کر دیتی۔ اماں بس کر دیں، قسم سے 1 ہفتہ ہو گیا مسلسل اس کے بارے میں سن رہی ہوں۔ جتنا آپ اسے اچھا سمجھ رہی ہیں وہ اتنا اچھا بالکل نہیں ہے۔ ارے جو مرد عورت کی عزت کرنا نہیں جانتا، ایسے مرد کو عزت دینا سب سے بڑی بے وقوفی ہوتا ہے۔ ارے تو ہوش میں تو ہے، جانتی بھی ہے کیا کہہ رہی ہے۔ فریدہ بیگم یک دم ہی غصے میں آ گئی۔ انہیں اپنی بیٹی کی یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ اور تجھے کیسے پتا کہ وہ عورت کی عزت نہیں کرتا؟ تو نے کون سا ان سے ملاقات کی ہوئی ہے؟ ارے مجھ سے پوچھ، میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مجال ہے وہ کسی لڑکی سے نظر اٹھا کر بات کرتا ہو، اور تجھے پتا ہے مجھے وہ اماں کہہ کر بلاتا ہے۔ میری تو اس سے بہت اچھی دوستی بھی ہو گئی ہے۔ ہانیہ نے بے بسی سے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھا تھا اور جھنجھلاتے ہوئی بولی، ٹھیک ہے، آپ کو جس سے دوستی کرنی ہے کریں، مجھے اس سب سے باز رکھیں، اور دوبارہ میرے سامنے اس انسان کی تعریفیں مت کیجیے گا۔ ابھی فی الحال تو میرے کپڑوں کے بارے میں سوچے، نوری کی شادی سر پر آ گئی ہے اور ابھی تک میں نے کوئی ڈریس نہیں لیا، تو کل میرے ساتھ بازار چلنا، میں تجھے تیری پسند کے کپڑے لے دوں گی۔ مجھے چھوٹے سردار نے میرے کام سے الگ بھی تھوڑے پیسے دیے تھے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے۔ وہ 5-5 ہزار کے 4 نوٹ تھے، جنہیں دیکھ کر ہانیہ نے جھرجھری لی۔ مجھے اپنی تنخواہ کے پیسوں میں سے کپڑے خرید کر دیجیے گا، مجھے ان پیسوں میں سے کچھ بھی نہیں لینا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی، جبکہ فریدہ بیگم ایک بار پھر سے اسے کوسنے لگی تھی۔ باتیں تو ایسے کریے جیسے کسی ریاست کی شہزادی ہو، ناشکری کہیں گی۔ انہوں نے پیسے دوبارہ سے اپنی جیب میں ڈال دیے تھے اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ رات کا دوسرا پہر تھا۔ تیمور خان ابھی تک جاگ رہا تھا اور چہل قدمی کر رہا تھا۔ آج پھر اس نے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ وہ گاؤں میں اپنی عمر کی کچھ لڑکیوں اور بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہی تھی۔ یہ سب کچھ وہ اپنے چچا سے چھپ کر کرتی، ورنہ اس کے چچا اس کی جان لے لیتے۔ تیمور جو کہ کسی کام کے سلسلے میں جا رہا تھا، اس نے ہانیہ کو دیکھ کر گاڑی راستے میں ہی روک دی اور یوں اسے کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھنے لگا، جیسے اس سے ضروری اور کوئی کام ہی نہ ہو۔ اس لڑکی میں ایسا کیا ہے جو مجھے بار بار اس کی جانب کھینچ رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اس کے حسن کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں؟ اس نے بے ساختہ اپنے ذہن کو جھٹکا۔ اس کا موبائل بج رہا تھا۔ اسے اگلی تھوڑی دیر میں وہاں پر پہنچنا تھا، لیکن فی الحال اس کا ہانیہ کو دیکھنے کا دل کر رہا تھا۔ اچانک ہی کھیلنے کے دوران ہانیہ کی نظر تیمور پر پڑی تو وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ اپنی کمر پر رکھے اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھور گھور کر دیکھنے لگی اور اپنی تسلی کرنے لگی کہ کہیں اس کی آنکھوں نے کوئی دھوکہ تو نہیں کھایا۔ تیمور اس کے اس انداز پر کھل کر مسکرایا تھا اور اگلے ہی پل گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا وہاں سے تیزی سے چلا گیا۔ ٹھر کے انسان کہیں کا بھڑا آیا، مجھے تمیز سکھانے والا۔ خود تو اس میں شرم نام کی بھی چیز نہیں ہے، کیسے دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا مجھے۔ وہ دل ہی دل میں اس کو کوسنے لگی، اور ابھی رات کے وقت اپنے بستر پر لیٹی وہ اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی، یا میرے اللہ اس انسان کا خیال میرے ذہن سے نکال دے ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ اس نے باقاعدہ طور پر اپنے بالوں کو ہاتھوں میں جکڑ لیا تھا۔ اگلے کچھ دنوں تک اس نے اپنے آپ کو حد سے زیادہ مصروف رکھا، یہاں تک کہ اسے اس کا خیال ہی نہیں آیا تھا
وہ اپنے کپڑے بنانے میں مصروف تھے اور پھر اپنی دوست سے اس نے اپنی مرضی کے ڈریسز سلائی کروائے تھے۔ جب اس نے آخر میں پہن کر شیشے میں اپنے آپ کو دیکھا تو خود بھی نہیں پہچان سکی۔ پراپر فٹنگ کے ساتھ اس کے کپڑے سیے گئے تھے۔ فریدہ بیگم جب کمرے کے اندر داخل ہوئی تو فوراً سے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ ہائے میرے اللہ، یہ تو نے ماڈلز کی طرح کپڑے کیوں سلوا لیے؟ تجھے پتہ بھی ہے کہ گاؤں کا ماحول کیسا ہے، لوگ دیکھیں گے تو باتیں بنائیں گے۔ اماں کیا ہو گیا ہے؟ وہاں پر لڑکیوں کا فنکشن ہوگا اور ویسے بھی میں گھر سے بڑی سی چادر یا برقع پہن کر جاؤں گی۔ تم ٹینشن نہ لو، دیکھو میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں نا۔ اللہ تعالیٰ میری بچی کے نصیب بھی ایسے ہی اچھے کرے اور تیری قسمت میں تیمور خان جیسا اچھا انسان لکھے۔ یہ سن کر ایک دم سے اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ ماں خدا کا واسطہ ہے، کم از کم اس جیسا انسان میری زندگی میں نہ آئے۔ بے شک بندہ غریب ہو لیکن مضبوط کردار کا مالک ہو۔ تیمور صاحب نے تو اپنی زندگی کے 8 سال لندن میں گزارے ہیں اور جس قدر عیاش ان کا خاندان رہا ہے ان سے بھی کسی اچھے کی توقع رکھنا بے وقوفی ہے۔ میں نہانے جا رہی ہوں، اس کے بعد تیاری وغیرہ کروں گی۔ اور اماں رات کے وقت میں نوری کے گھر پر رکوں گی۔ دراصل نوری کی اپنی کزن سے شادی ہو رہی ہے۔ اس کا کزن آرمی میں کیپٹن تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ خود بھی بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔ باقی لڑکیاں بھی اس کے ساتھ چھیڑخانی کر رہی تھی۔ شام کو تیار ہونے کے بعد ہانیہ جب وہاں پہنچی تو نوری نے اسے دیکھ کر خوشی سے چیخنا شروع کر دیا اور زور سے اس کے گلے لگی اور پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چہکتے ہوئے لہجے میں بولی، ابھی میں تجھے ایک ایسی خبر بتاؤں گی جس پر تجھے بھی یقین نہیں آئے گا۔ کیا کوئی خوشی کی خبر ہے؟ یہ سن کر نوری نے فوراً سے نفی میں گردن ہلا دی۔ کم از کم تیرے لیے خوشی کی خبر تو نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ تو پھر نہ ہی بتا یار، تو کتنی بڑی سیلفش ہے۔ جب تک میں تجھے بتاؤں گی نہیں میرے پیٹ میں درد رہے گا، تجھے پتہ ہے۔ تیمور صاحب میرے شوہر کے دوست رہ چکے ہیں اور انہوں نے شہر میں جا کر، وہ کیا کہتے ہیں، یونیورسٹی، ہاں وہاں پر ان دونوں نے اکٹھے پڑھا بھی تھا۔ مجھے حماد نے کبھی بتایا نہیں۔ کل تجھے پتہ ہے میں رات کے وقت چھت پر اسے چھپ کر ملنے کے لیے گئی تھی، تب اس نے مجھے یہ بات بتائی۔ نوری دوپٹے کو اپنی انگلی کے گرد لپیٹ کر شرما شرما کر باتیں کر رہی تھی۔ اور تجھے پتہ ہے شادی کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائے گا، ہم دونوں ہی اسلام آباد میں رہیں گے۔ میں تو سوچ سوچ کر بہت خوش ہو رہی ہوں۔ یہ سن کر ہانیہ کا دل تھوڑا سا بھوجل ہو گیا۔ نوری اس کی واحد بیسٹ فرینڈ تھی، اگر وہ بھی یہاں سے چلی جائے تو پھر وہ اپنے دل کی باتیں کس سے شیئر کرتی؟ لڑکا لڑکی کا گھر ایک دوسرے کے قریب ہی تھا، چونکہ وہ کزن ہی تھے اور صرف خاندان والے ہی مدعو کیے گئے تھے، اس لیے تقریباً سب لوگ ہی ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہانیہ بیبی کرسی پر بیٹھی گاؤں کی عورتوں کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھی، جب اچانک ہی اسے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو حویلی کے دروازے پر تیمور خان کھڑا تھا اور اسے میٹھی میٹھی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں۔ وہ بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی۔ یا میرے اللہ، اس انسان کو کیا ہو گیا ہے اور یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ یہ تو عورتوں والی سائڈ ہے نا؟ وہ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی طرف پشت کر کے کھڑی ہو گئی۔ پھر بعد میں کسی کام کے تحت اسے حماد کے گھر جانا تھا اور وہاں سے پلیٹیں اٹھا کر لانی تھی۔ وہ اپنی ہی دھن میں چلتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہو رہی تھی کہ اچانک اس کا سر کسی بھاری چیز سے جا ٹکرایا۔ وہ پیچھے کی طرف ہٹی اور توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، تیمور کے مہربان بازوؤں نے اسے فوراً سے تھام لیا۔ وہ اس وقت اس کے سہارے پر کھڑی تھی جبکہ تیمور کی نظریں دوبارہ سے اس کی آنکھوں پر جمی ہوئی تھی اور وہ سوچ رہا تھا آخر کوئی عورت اس قدر حسین کیسے ہو سکتی ہے۔ اس کا دل پہلی بار اس کے ساتھ بغاوت کر رہا تھا اور وہ اپنے دل کو روک بھی نہیں پا رہا تھا۔ دوسری طرف ہانیہ کو اس سے ہونے والی پہلی ملاقات یاد آ گئی، اس لیے وہ فوراً سے سنبھل کر کھڑی ہو گئی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ تیمور نے اسے نرم لہجے میں سوال کیا۔ آپ سے مطلب؟ وہ تڑک کر بولی، میں آپ سے بہت ہی تمیز سے بات کر رہا ہوں اور پھر سے میرے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہیں۔ تیمور کا لہجہ غصیلا ہو گیا۔ آپ کو کس نے مشورہ دیا کہ آپ مجھ سے بات کریں؟ بہتر ہوگا
آپ مجھے منہ ہی نہ لگائیں۔ وہ دوبارہ سے اندر کی طرف بڑھنے لگی تھی جب تیمور نے اس کا بازو پکڑا اور اسے سائڈ پر کھینچتا ہوا لے گیا۔ اگلے پر وہ اسے دیوار کے ساتھ پن کر چکا تھا اور اس کے چہرے کے ساتھ اپنا چہرہ جوڑ کر کھڑا تھا۔ ان دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے ساتھ الجھ رہی تھی۔ ہانیہ کی تو جان ہتھیلی پر آ گئی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ تیمور نے جواب دیے بغیر اس کی گردن پر موجود تل کو دیکھا اور اسے اپنی انگلی سے چھوتے ہوئے بھاری لہجے میں بولا، مجھے آپ سے پہلے کبھی بھی کسی محفل پر اگنور نہیں کیا گیا۔ تم پہلی لڑکی ہو جس نے مجھے اگنور کرنے کی جرت کی ہے۔ اچھا، تو آپ کو اس لیے غصہ آ رہا ہے؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی تو تیمور نے عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے نفی میں گردن ہلا دی۔ نہیں، میں تو بس تمہاری چالاکی پر دل ہی دل میں خوش ہو رہا ہوں۔ شاید تم اس طرح سے مجھے اپنی جانب متوجہ کرنا چاہتی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ اس کی کمر پر جما لیے جبکہ وہ اس کی گرفت میں بری طرح سے کسمسا کر رہ گئی تھی۔ میرا اتنا برا وقت نہیں آیا جو میں آپ جیسے آدمی کو اپنی زندگی میں شامل کروں گی۔ آج تو مجھے اس چیز کی ایکسپلینیشن دے کر رہو گے۔ مجھ جیسے آدمی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ مجھ میں ایسا کیا ہے جو تم مجھ سے نفرت کرتی ہو اور مجھ سے دور بھاگتی ہو؟ کیونکہ آپ مجھے اچھے نہیں لگتے، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا تو وہ بے ساختہ اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر ہنس پڑا۔ تم یہ کہہ رہی ہو کہ تیمور خان تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ ہاں، میں یہ کہہ رہی ہوں، اور اگر اس سے آپ کو آگ لگتی ہے تو لگتی رہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی پیچھے ہٹ جا اور میرے قریب آنے کی کوشش مت کرے۔ نہ تو آپ کا میرے ساتھ کوئی مضبوط تعلق ہے اور نہ ہی میں ایسی ویسی لڑکی ہوں جو آپ کا روب، آپ کی دولت، آپ کی پرسنالٹی دیکھ کر اپنی حدود بھول جاؤں گی۔ یہ کہہ کر اس نے پوری قوت سے سردار تیمور کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ تیمور نے اسی وقت ہی موبائل نکالا تھا اور اپنے خاص آدمی کو کال ملائی جو کہ مین دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ اس نے اسے ہانیہ کا سارا حلیہ بتایا اور اس کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے کہا۔ وہ اب اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتا تھا۔ بعد میں جب ساری لڑکیاں مل کر گانے گا رہی تھی تب ہانیہ بھی ان کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی۔ تیمور نے تب بھی اسے اپنی آنکھوں کے راستے اپنے دل میں اتارا تھا۔ کب وہ لڑکی اسے بے انتہا اچھی لگنے لگی اسے پتہ ہی نہ چل سکا۔ اگلے دن بارات تھی۔ وہ تب بھی بہت حسین، آسمان سے اتری ہوئی حور معلوم ہو رہی تھی۔ ولیمے کے دن سارے کاموں سے فری ہونے کے بعد وہ حد سے زیادہ تھک گئی، لیکن اس دوران وقت بھی بہت بیت گیا تھا۔ مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی۔ نوری کی اماں نے اسے کہا کہ میں تمہیں گھر چھوڑ آتی ہوں، تو اس نے انکار کر دیا، آپ رہنے دیں، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ اچانک ہی راستے میں کچھ آوارہ لڑکوں نے اسے روک لیا۔ وہ ان سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھی۔ وہ ملک صاحب کے بیٹے اور بھتیجے تھے جو کہ حال ہی میں شہر سے تعلیم حاصل کر کے آئے تھے، لیکن حد سے زیادہ ذلیل اور جاہل تھے۔ ارے حسینہ، گھبرا کیوں رہی ہو؟ اپنی قیمت بتاؤ، وعدہ کرتے ہیں اتنے ہی پیسے دیں گے، بس تمہیں ہمیں تھوڑی دیر کے لیے خوش کرنا پڑے گا، ہم تمہارا زیادہ وقت نہیں لیں گے۔ ان میں سے ایک 22 سالہ لڑکے نے خباثت بھرے انداز میں اس کا دوپٹہ کھینچتے ہوئے کہا۔ دراصل وہ لوگ اس وقت جس جگہ موجود تھے وہ کافی سنسان تھی اور تھوڑے ہی فاصلے پر قبرستان تھا۔ گھر جلدی پہنچنے کے لیے ہانیہ نے شارٹ کٹ استعمال کیا، لیکن اب بری طرح سے پھنس گئی تھی کیونکہ آس پاس کوئی گھر وغیرہ بھی نہیں تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرے قریب آنے کی اور مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کرنا، وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹتے ہوئے بولی۔ اگر تم اس طرح سے نخرے دکھاؤ گی تو معاملہ ہینڈل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن اگر تم ہمارے ساتھ کوآپریشن کرو گی تو پھر تمہاری بات کو بھی ویلیو دی جائے گی۔ آؤ نا، مزے کریں گے اور تمہیں خوش بھی کریں گے۔ اتنی عیاشی تم نے اپنی ساری زندگی میں نہیں کی ہوگی جتنی عیاشی ہم تمہیں دیں گے۔ لڑکے نے پھر سے اسے اپنی جانب کھینچنے کی کوشش کی کہ اچانک ہی وہاں پر تیمور خان آ گیا۔ اس نے ہنسی کا ہاتھ جھٹک کر زور سے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ تیمور کو وہاں دیکھ کر وہ سب لڑکے گھبرا گئے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھانے کی؟ تیمور کی آواز کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح گرجی۔ وہ لڑکے جو ابھی تک اپنی طاقت کے نشے میں ہانیہ کو ہراساں کر رہے تھے، تیمور خان کو سامنے دیکھ کر
ایسے ہو گئے جیسے کھاٹو تو بدن میں لہو نہیں والی کیفیت تھی۔ چھوٹے سردار، وہ ہم تو بس مذاق کر رہے تھے۔ خازق نے ہکلاتے ہوئے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، مگر تیمور نے اسے زور سے زمین پر دھکا دیا۔ مذاق؟ اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ بھی ایسے مذاق کرتی ہو؟ تیمور نے غراتے ہوئے کہا اور اپنے بوٹ کی نوک دوسرے لڑکے کے پیٹ میں ٹھوکر ماری۔ شہر جا کر تم لوگوں نے یہی تعلیم حاصل کی ہے کہ اپنے ہی گاؤں کی عزتوں پر ہاتھ ڈھالو گے۔ اگر آج کے بعد تم میں سے کسی نے بھی اس لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا بھی تو یاد رکھنا میں تم لوگوں کی وہ درگت بناؤں گا کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی۔ میں ملک صاحب کو تمہاری ان کرتوتوں کی ایسی سزا دوں گا کہ وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تیمور کا غصہ دیکھ کر ان لوگوں کے اوزان خطا ہو گئے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ تیمور خان کی دشمنی کا مطلب موت یا ذلت کے سوا کچھ نہیں۔ وہ سب دم دبا کر بھاگے۔ تیمور نے نفرت بھری نظروں سے انہیں جاتے دیکھا اور پھر گہری سانس لی۔ اس کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، لیکن ہانیہ کی سسکیوں نے اسے فوراً اس کی جانب متوجہ ہونے پر مجبور کر دیا۔ ہانیہ زمین پر بیٹھی اپنے دوپٹے کو سمیٹتے ہوئے بری طرح کانپ رہی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ تیمور نے اسے پکڑ کر اٹھایا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ اس کی باتیں سن کر تیمور نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لیے اور اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے بھاری لہجے میں بولا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ حیرانگی سے اسے دور ہو کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ جلد ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، مگر اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ گاؤں کے کچھ آدمی جو کہ وہاں پہلے ہی موجود تھے، انہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر اگلی کچھ ہی دیر میں یہ خبر پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ تیمور خان کا ہانیہ کے ساتھ چکر چل رہا ہے، اور وہ راستے میں کھلے عام ایک دوسرے کو گلے لگائے کھڑے تھے۔ ہانیہ کے چچا افضل صاحب کا غصے کے مارے حال خراب ہو گیا۔ انہوں نے ہانیہ کو حد سے زیادہ مارا اور پھر کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اپنے ایک نشئی دوست سے ہانیہ کا رشتہ طے کر دیا۔ جب تیمور کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ اگلے کچھ ہی لمحوں میں وہاں پر پہنچ گیا تھا۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ تیمور کی گرجدار آواز نے کمرے میں موجود ہر شخص کو ساکت کر دیا۔ ہانیہ کے چچا نے گھبرا کر جلدی سے سلام کیا، مگر پھر اپنے لہجے کو بیچارہ بناتے ہوئے بولا، سردار جی معاف کیجیے گا، یہ ہمارا گھریلو معاملہ ہے۔ پہلے ہی آپ کی وجہ سے میری بھتیجی کی عزت پورے گاؤں میں اچھل چکی ہے۔ اب اس داغ کو دھونے کے لیے میرے پاس یہی آخری راستہ بچا ہے کہ میں اس کا نکاح اسلم سے کر دوں۔ تیمور نے ایک نظر اس بد شکل اور نشئی شخص پر ڈالی اور پھر ہانیہ کے سوجے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور افضل صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دو ٹوک لہجے میں بولا، عزت کی فکر ہے نا تمہیں تو سنو۔ ہانیہ کی عزت پر حرف آنے اور جہاں تک نکاح کی بات ہے، اس نے ایک لمحے کا توقف کیا۔ پورے کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ ہانیہ کا نکاح اسلم سے نہیں بلکہ مجھ سے ہوگا۔ یہ جملہ کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ افضل صاحب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور فریدہ بیگم نے حیرت سے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ ہانیہ جو اب تک صدمے میں تھی، اس نے دھیرے سے سر اٹھا کر تیمور کو دیکھا جس کے چہرے کے تاثرات نارمل تھے۔ لیکن چھوٹے سردار، آپ اور یہ ملازمہ کی بیٹی؟ افضل صاحب نے ہکلاتے ہوئے کہا، زبان سنبھال کر بات کرو۔ تیمور نے اسے ٹوکا، آج کے بعد یہ حویلی کی ملازمہ کی بیٹی نہیں بلکہ سردار تیمور خان کی بیوی اور اس گاؤں کی چھوٹی سردار نہیں ہوگی۔ شرفو چچا بھی قاضی صاحب کو بلاؤ، نکاح آج اور ابھی ہوگا۔ پورے گاؤں کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ کسی میں بھی اتنی جرأت نہیں تھی کہ سردار کے بیٹے کے فیصلے کو چیلنج کر سکے۔ تھوڑی ہی دیر میں قاضی صاحب تشریف لائے۔ ہانیہ کے کانپتے ہوئے لبوں نے جب قبول ہے کہا تو اسے لگا جیسے اس کی زندگی کے تمام دکھ ایک پل میں ختم ہو گئے۔ نکاح کے بعد تیمور ہانیہ کے قریب جھکا اور اس کا ہاتھ تھام کر انتہائی نرمی سے بولا، میں نے کہا تھا نا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ تیمور نے اسے سہارا دے کر باہر کھڑی گاڑی کی طرف لے گیا۔ افضل صاحب اور زرمینہ بیگم برآمدے میں کھڑے بے بسی سے اپنی شکست دیکھ رہے تھے۔ اس کے جانے کے بعد کچھ عورتیں جلے کٹے انداز میں باتیں کر رہی تھی کہ فکر مت کرو،
یہ نکاح زیادہ عرصے تک نہیں چلے گا، اور ویسے بھی اس میں سردار کبیر خان کی مرضی بھی شامل نہیں ہے۔ جب انہیں پتہ چلے گا تو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ نپٹ لیں گے۔ اور جہاں تک اس ہانیہ کا سوال ہے تو دیکھنا جلد ہی تیمور خان کا ہانیہ سے دل بھر جائے گا، اور وہ اس کے منہ پر طلاق مار کر اسے اپنی حویلی سے دھکے دے کر باہر نکال دے گا۔ فریدہ بیگم نے جب یہ سنا تو ان کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ تیزی سے بول پڑی، اگر میری بیٹی کو دعائیں نہیں دے سکتے تو کم از کم اسے بددعائیں تو نہ دو۔ اللہ کبھی بھی میری بیٹی کو تکلیف سے دوچار نہ کرے۔ جب تیمور ہانیہ کو اپنی حویلی لایا تو دادی جان وہاں پر پہلے ہی غصے سے کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ہانیہ ان کو دیکھ کر تیزی سے تیمور کے پیچھے جا کر چھپ گئی، جبکہ وہ اس کے اس انداز پر دل ہی دل میں مسکرا دیا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا تیمور؟ تم جانتے بھی ہو کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ تمہاری پھوپھو کو پتہ چلا تو وہ قیامت کھڑی کر دیں گی، اور تمہارا باپ وہ تمہیں زندہ زمین کے اندر کاٹ دے گا، اور تمہاری سرداری کا خواب بھی چکنا چور ہو جائے گا۔ دادی جان فکر مت کریں، کوئی بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بابا نے حویلی اور جائیداد کے سارے کاغذات میرے نام کروا دیے، اور جہاں تک سرداری کا سوال ہے تو سمجھے وہ بھی مجھے مل گئی۔ بس اب بابا آ کر ایک بار سب لوگوں کے سامنے اعلان کریں گے۔ جہاں تک اس لڑکی کا سوال ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ میری بے وقوفی کی وجہ سے اس کی بدنامی ہوئی تھی۔ میرا فرض بنتا تھا کہ میں سب لوگوں کے سامنے اسے قبول کروں اور اس کے اوپر لگا ہوا داغ صاف کروں۔ اگر آپ میری جگہ ہوتی تو آپ بھی یہی کرتی۔ اس کو کمرے میں بھیجو، مجھے تم سے ضروری باتیں کرنی ہیں۔ تیمور نے ملازمہ کو اشارہ کیا جو ہانیہ کو پکڑ کر اس کے کمرے میں لے گئی تھی۔ دادی جان کو اس کے نکاح سے مسئلہ نہیں تھا، بلکہ وہ تو چاہتی تھی کہ تیمور خان اپنی مرضی سے شادی کرے اور گھر بسا لے، لیکن کبیر صاحب نے تیمور کی منگنی کر کے معاملے کو پیچیدہ بنا دیا تھا۔ ابھی وہ اپنی دادی کو یہی تسلی دے کر کمرے میں آیا تھا کہ وہ ان سب چیزوں کو ٹھیک کر دے گا، وہ اپنے بابا کو بھی منا لے گا۔ ہانیہ سمٹی بیڈ کے کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تیمور کو دیکھ کر اس نے اپنا سر مزید جھکا لیا۔ وہ اس کے پاس گیا۔ جیسے اس نے ہانیہ کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ درد سے سسک پڑی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ آپ تو کہتے تھے کہ آپ کو عورت ذات سے ہی نفرت ہے، تو پھر آپ نے مجھ سے یہ نکاح کیوں کیا ہے؟ اور آپ نے سب سے جھوٹ کیوں بولا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ وہ گہری سانس خارج کرتے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا، جہاں تک عورت ذات سے نفرت کا سوال ہے تو مجھے اپنی ماں کی وجہ سے ہر عورت سے نفرت ہو گئی تھی۔ میری ماں مجھے اکیلا چھوڑ کر اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اور بعد میں اس نے میرے باپ سے طلاق لی تھی۔ وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے اسے راجہ رانی کی کہانی سنا رہا، جبکہ ہانیہ کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ بات کرتے ہوئے تیمور یکدم اداس ہو گیا تھا۔ مجھے لگا تھا ہر عورت ہی بے وفا ہوتی ہے اور موقع پرست ہوتی ہے، امیر آدمی کو دیکھ کر اپنی ادائیں دکھا کر اسے اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور میں نے بھی ہمیشہ اپنے گرد اسی طرح کی عورتوں کو دیکھا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ جو مجھے اپنی طرف رجھا سکتی ہے وہ کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کر سکتی ہے، لیکن پھر میری تم سے ملاقات ہوئی۔ تم وہ پہلی عورت تھی جس نے میری طرف قدم نہیں بڑھایا، اور نہ ہی جس نے مجھے اپنے حسن کا استعمال کر کے اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسی لیے میں تمہاری طرف متوجہ ہوا، اور کب مجھے تم سے محبت ہوئی اور تم مجھے اچھی لگنے لگی اس کا مجھے آئیڈیا ہی نہ ہو سکا۔ لیکن ابھی مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ تم میرے لیے بہت خاص بن گئی ہو، اور میں اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے میں سچائی کا عنصر موجود تھا، جبکہ ہانیہ کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ہی تیمور کی نظریں اس کی گردن پر پڑی، جہاں پر نیل کا نشان جو کہ گردن سے ہوتا ہوا کندھے تک جا رہا تھا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ تیمور نے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو وہ جھجکتے ہوئے اسے چھپانے لگی۔ تیمور نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی قید میں لیا اور اس کے دوپٹے کو اتار کر سائڈ پر رکھا۔ اس نے بہت احتیاط سے اس کی قمیض نیچے کی طرف کھسکائی تھی۔ وہاں پر بہت بڑا نیل کا نشان تھا۔ یہ کس نے کیا؟ اس کا لہجہ بھاری اور غصیلا ہو گیا۔ میرے چچا نے، ہانیہ نے سرسراتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اس آدمی کو تو میں جان سے مار دوں گا۔ وہ گھٹیا انسان اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ نہیں،
نہیں، آپ پلیز ایسا کچھ مت کیجیے، آپ صرف میری امی کو یہاں لے آئیں، آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ اس کے علاوہ میں آپ سے اور کچھ بھی نہیں چاہتی، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کل صبح ہی انہیں یہاں پر لے آؤں گا، کل تک بہت دیر ہو جائے گی، آپ پلیز انہیں ابھی یہاں پر لے آئیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ چچا اماں کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ ٹھیک ہے، تم ریلیکس ہو جاؤ اور آرام کرو، لیٹو، میں تمہیں مرہم لگا دیتا ہوں۔ نہیں، میں خود لگا لوں گی، آپ پلیز امی کو جا کر لے آئیں نا۔ وہ ابھی تک اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی۔ تیمور نے ہاں میں گردن ہلائی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن جانے سے پہلے وہ اسے اس کا جھمکا دے کر گیا تھا۔ کافی دیر تک ہانیہ اسے ہاتھ میں اٹھائے مسکراتی رہی اور اب پرسکون ہو کر بیڈ کے ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ ابھی تک اس کے دل میں ہزاروں طرح کے وسوسے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رشتہ عارضی ثابت ہو اور جیسے ہی کبیر صاحب واپس آئیں اس کا شوہر سے طلاق دے دے۔ اگلی کچھ دیر میں اس کی امی بھی حویلی میں پہنچ گئی تھی۔ تیمور رات کے وقت دوبارہ کمرے میں گیا تو وہ چینج کر کے فریش ہو کر صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر نگاہیں جھکا گئی اور اپنی انگلیاں چٹکانے لگی، جبکہ وہ اسے نظروں کے راستے دل میں اتارنے اس کی طرف بڑھا۔ اگلی پل وہ اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ ہانیہ نے تیمور پر گرنے سے بچنے کے لیے اس کے سینے پر ہاتھ جما لیے۔ میں بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں اور میرے جسم میں درد بھی ہے، مجھے نیند بھی آ رہی ہے، کیا میں سو سکتی ہوں؟ اس نے معصومیت سے پلکیں اٹھا کر تیمور کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اجازت دینے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے بہت احتیاط سے ہانیہ کو بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا تھا۔ کیا تمہیں کوئی چیز پریشان کر رہی ہے؟ ہانیہ نے نفی میں گردن ہلا دی۔ تم جھوٹ بولنے میں بالکل بھی ماہر نہیں ہو، صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ تمہیں کسی چیز کی ٹینشن ہے۔ یہ سن کر ہانیہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے ڈر ہے کہیں یہ خواب نہ ہو، کیونکہ اگر یہ خواب ہوا اور ٹوٹ گیا تو میں اس کی تکلیف برداشت نہیں کر پاؤں گی، میں بھی ٹوٹ جاؤں گی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا وہ ناقابل یقین تھا۔ تیمور نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ کیا تمہیں میرا ساتھ برا لگ رہا ہے یا تم ابھی بھی مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ میں آپ سے نفرت نہیں کرتی، پہلے بھی نہیں کرتی تھی، میں بس ڈرتی ہوں کہ سب کچھ فرضی ثابت نہ ہو اور جب آپ کے بابا آئیں تو آپ مجھے چھوڑ نہ دیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا اور میرے بابا کی تم ٹینشن نہ لو، کیونکہ پاکستان واپس آنے کے بعد انہیں اپنے بہت سے حساب کتاب دینے ہیں۔ تیمور کی آنکھیں یکدم لال انگارہ ہو گئی۔ آج سے 5 سال پہلے اس کے فیورٹ چچا کا قتل ہوا تھا، جن کو سرداری کا بہت شوق تھا، اور وہ اسی سلسلے میں 5 سال پہلے پاکستان آئے تھے۔ لیکن جب تیمور کو پتہ چلا کہ اس نے اپنے ہی باپ نے اس کے چچا کو صرف اور صرف اس وجہ سے جان سے مار دیا تاکہ انہیں سرداری نہ ملے، تو وہ غصے سے بل کھا کر رہ گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے بابا بہت سے غیر قانونی سرگرمیوں میں بھی ملوث تھے۔ جن عورتوں کی اسمگلنگ سر فہرست تھی، نہ جانے گاؤں کی کتنی معصوم اور خوبصورت لڑکیوں کو اغوا کر کے وہ چین بھیج چکے تھے۔ گاؤں والے ان کے ڈر کی وجہ سے خاموش تھے، کسی میں بھی بولنے کی ہمت نہیں تھی، مگر تیمور کے آنے کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے تھانے کے انسپکٹر کا ٹرانسفر کروایا اور اس کی جگہ وہاں پر ایماندار پولیس آفیسر تعینات کیا گیا، جو کہ تیمور کا ہی جاننے والا تھا، لیکن تیمور کو یہ بھی پتا تھا کہ وہ کبھی غلط معاملے میں اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ اگلے کچھ دنوں تک تیمور ہانیہ کے نزدیک نہیں گیا۔ وہ اسے یہ رشتہ سمجھنے کے لیے ٹائم دے رہا تھا اور چاہتا تھا وہ اپنے دماغ میں کسی بھی قسم کا بوجھ نہ ڈالے۔ دادی جان بھی ہانیہ کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو گئی تھی، لیکن فریدہ بیگم کو تھوڑا سا ٹائم لگ رہا تھا۔ وہ حویلی جہاں پر انہوں نے ہمیشہ نوکرانیوں کی طرح زندگی گزاری تھی، اب وہاں پر انہیں مالکن کا درجہ مل رہا تھا۔ وہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ تیمور کی دادی نے بھی ان کا پورے کا پورا ساتھ دیا کہ یہ عزت اللہ نے تمہیں دی ہے، میں کون ہوتی ہوں تمہیں ذلیل کرنے والی۔ وہ بہت زیادہ عاجز خاتون تھی۔ ہانیہ کے دل میں ان کے لیے عزت مزید بڑھ گئی تھی، لیکن دوسری طرف اپنے شوہر کی دوری اب اسے تھوڑا سا بے چین بھی کر رہی تھی۔ کبیر صاحب کو جب یہ پتہ چلا تو وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر پاکستان آ گئے، مگر پولیس نے انہیں ایئرپورٹ پر ہی اریسٹ کر لیا تھا اور ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے لے گئے۔
تیمور خان نے اپنے باپ کی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا کیونکہ انہوں نے بہت سے معصوم بے گناہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ کبیر صاحب کو عمر بھر کی قید سنا دی گئی۔ دادی جان بھی اپنے بیٹے کی حقیقت جاننے کے بعد بہت افسردہ تھی، لیکن انہوں نے اپنے پوتے کو روکا نہیں تھا۔ گاؤں والے اس پر بھی باتیں کر رہے تھے کہ تیمور خان نے اپنے ہی سردار باپ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینک دیا۔ آخر کوئی بیٹا اس قدر بے رحم اور غدار کیسے ہو سکتا ہے؟ تیمور یوں ظاہر کرتا ہے جیسے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن دل ہی دل میں وہ ٹوٹ رہا تھا۔ اس دن جب وہ حویلی واپس آیا تو اس کا دل بوجھل اور وجود تھکا ہوا تھا۔ اس وقت سکون کی اسے سخت ضرورت تھی۔ ہانیہ کو دیکھ کر وہ اس کی طرف بڑھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے زور سے اپنے گلے سے لگا چکا تھا۔ کافی دیر تک وہ خاموش کھڑا رہا۔ ہانیہ اس کی سانسوں کی تپش اپنی گردن پر محسوس کر کے ہلکان ہونے لگی۔ تیمور نے دھیرے سے ہانیہ کو خود سے الگ کیا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی، جن میں تھکن اور دکھ کا سمندر ٹھاٹھے مارا تھا۔ ہانیہ، کیا میں نے کچھ غلط کیا ہے؟ کیا ایک بیٹے کو اپنے باپ کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے تھا؟ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، جیسے وہ خود کو مجرم تصور کر رہا۔ ہانیہ نے ہمدردی سے تیمور کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ تیمور، آپ نے ایک بیٹے کا نہیں، ایک سردار کا حق ادا کیا۔ اگر آپ آج خاموش رہتے تو وہ تمام معصوم لڑکیاں جن کی زندگیاں برباد ہوئی، وہ مظلوم جن کی زمینیں چھینی گئی، اور وہ سب لوگ جن کی زندگیاں برباد کی، جن کے ساتھ زیادتی کی گئی، وہ کبھی آپ کو معاف نہ کرتے۔ اللہ کے نزدیک حق کا ساتھ دینا سب سے بڑی نیکی ہے۔ آپ نے غداری نہیں کی، آپ نے انسانیت کے ساتھ وفاداری نبھائی ہے۔ ہانیہ کی باتوں نے تیمور کے مضطرب دل پر مرہم کا کام کیا۔ اس نے ہانیہ کے ہاتھ کو چوما، اسے اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ تم نہیں جانتی ہانیہ کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ تم اس اندھیری زندگی میں روشنی کی وہ کرن ہو جس نے مجھے جینے کا مقصد دیا۔ تیمور کی نظریں ہانیہ کی گلابی لبوں پر ٹھہر گئیں۔ کمرے میں چھائی خاموشی ان کی بڑھتی ہوئی دھڑکنوں کی آواز سے ٹوٹ رہی تھی۔ تیمور دھیرے سے ہانیہ کے مزید قریب ہوا، یہاں تک کہ ان کی پیشانیاں ایک دوسرے سے ٹکرا گئی۔ ہانیہ نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں۔ اس کے ہاتھ تیمور کے سینے پر موجود کانپ رہے تھے۔ تیمور پلیز، ہانیہ نے دبی دبی آواز میں احتجاج کرنا چاہا، مگر تیمور نے اپنی انگلی اس کے لبوں پر رکھ کر اسے خاموش کر دیا۔ شکاری کو اس کی مراد ملنے دو ہانیہ، آج مجھے خود میں گم ہو جانے دو، تیمور نے مخمور لہجے میں کہا۔ اس کے لب ہانیہ کے ماتھے سے ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں پر ٹھہر گئے۔ ہانیہ کی آنکھیں خود بخود بند ہوتی چلی گئی اور وہ بے ساختہ تیمور کے مضبوط کندھوں کا سہارا لینے پر مجبور ہو گئی۔ تیمور کے ہاتھ اب ہانیہ کی کمر کے گرد حمائل تھے، جہاں وہ بڑی محبت سے اس کی کمر کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ہانیہ کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی جب تیمور نے اس کی گردن کے اس نازک مقام پر اپنے لب رکھے جہاں نیل کا نشانہ مدھم بڑھ چکا تھا۔ تیمور، یہ کیا کر رہے ہیں؟ پیار، تیمور نے سرگوشی کی اور اگلے ہی پل اس کی قمیض کے بٹنوں سے الجھنے لگا۔ ہانیہ نے شرم سے اپنا چہرہ تیمور کے سینے میں چھپا لیا۔ تیمور نے بڑی محبت سے اس کی قمیض اس کے کندھوں سے نیچے ڈھلکا دی اور پھر اپنی شرٹ بھی اتار کر ایک طرف پھینک دی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں تیمور کا کسرتی بدن ہانیہ کے نازک وجود پر ایک سائے کی طرح منڈلا رہا تھا۔ اس نے ہانیہ کو بازوؤں میں بھرا اور اسے صوفے پر نرمی سے گرا دیا۔ ہانیہ کے بکھرے ہوئے بال صوفے کی پشت پر گرے ہوئے تھے۔ تیمور اس پر پوری طرح حاوی ہو چکا تھا۔ وہ بار بار ہانیہ کی گردن، اس کے کندھوں کو چوم رہا تھا، جبکہ ہانیہ کے ہاتھ کبھی اسے دھکیلنے کی کوشش کرتے اور کبھی اس کے بالوں میں الجھ جاتے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، ہانیہ نے بمشکل الفاظ ادا کیے۔ تیمور نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اپنا چہرہ اس کے مقابل کیا۔ مجھ سے ڈرتی ہو؟ نہیں، اس احساس سے جو آپ مجھے تلا رہے۔ ہانیہ نے سچائی سے اعتراف کیا۔ تیمور نے مسکراتے ہوئے ایک بار پھر اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے لیا، جیسے اسے وہ یہ باور کروانا چاہتا ہو کہ اب وہ اس کی کائنات کا مرکز ہے۔ تیمور نے اپنی آنکھیں موند لی اور اس کے دھڑکنوں کے عین اوپر اپنے لب رکھ دیے۔ ہانیہ کے منہ سے ایک بے ساختہ سسکی نکلی اور اس نے مٹھیوں میں اس کے بال جھکڑے۔ تیمور، بس کریں۔ ہانیہ کی آواز میں اب التجا اور نشہ دونوں گھل چکے تھے۔
مگر تیمور کہاں رکنے والا تھا۔ وہ اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے آہستہ آہستہ نیچے کی طرف سرکنے لگا۔ اس کے لب اب ہانیہ کے پیٹ کے نازک حصے کو چوم رہے تھے۔ ہانیہ کا پورا جسم اس انجانے لمس کی تپش سے تڑپ کر رہ گیا۔ تیمور کی انگلیاں ہانیہ کی کمر کے گرد اس طرح رینگ رہی تھی۔ وہ اسے اپنی جانب کھینچتا اور پھر اس کے سینے پر اپنے پیار کے نشان چھوڑتا چلا گیا۔ اس کے بعد تیمور نے اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف موڑا اور اب ہانیہ کی کمر اس کے سامنے تھی۔ اس نے ہانیہ کے بکھرے ہوئے بالوں کو ایک طرف ہٹایا اور اس کی کمر کے مہرے پر اپنے تپتے ہوئے لب رکھ دیے۔ ہانیہ نے جھرجھری لی اور اپنا سر پیچھے کی طرف گھرا کر تیمور کے کندھے پر ٹکا دیا۔ تم میری ہو ہانیہ، صرف میری۔ تیمور کی بھاری سرگوشی ہانیہ کے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ وہ ہانیہ کی کمر کو چوم رہا تھا اور اس کی دھڑکنوں کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ اس وقت کمرے کی فضا ان دونوں کی ہم آہنگ سانسوں اور محبت کی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ ہانیہ کی تمام مزاحمت اب مٹ چکی تھی۔ وہ خود کو اس طوفان کے حوالے کر چکی تھی جس کا نام تیمور خان تھا۔ اگلی صبح بہت ہی روشن تھی۔ اس کی اور تیمور کی نئی زندگی کی شروعات ہو چکی تھی۔ تیمور کو جب اس کے پڑھنے کی خواب کا پتہ چلا تو اس نے محترمہ کا آگے ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ وہ خود اسے روز ڈراپ کرنے کے لیے جاتا اور پک بھی کرتا۔ جب وہ اگلے الیکشن میں کھڑا ہوا تو سب سے زیادہ اسی کو ووٹ پڑے تھے اور وہ اپنے گاؤں کا پہلا MNA بنا تھا۔ ہانیہ اس کے لیے بہت خوش تھی۔ اس نے جیسا چاہا اس کو ویسا ہی شوہر ملا تھا۔ تیمور خان فریدہ بیگم کی بھی بہت عزت کرتا تھا۔ دادی جان نے انہیں اپنے گھر کے فرد کے طور پر قبول کر لیا اور گاؤں والوں نے ہانیہ کو اپنی سردارنی کے طور پر۔ جہاں تک کبیر صاحب کا سوال تھا تو انہیں بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا تھا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت خاص ہوتا ہے۔ ملتی ایک نئی کہانی کے ساتھ ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔